بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میری 5ویں شادی تھی۔ میں ان سب سے تنگ آ چکا تھا، عاجز آ چکا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج تو میرا سر چکر آ رہا تھا یہ سوچ کر کہ آج میری 5ویں شادی تھی، لیکن میری ماں میری شادی کی تیاری اس طریقے سے کر رہی تھی جیسے یہ میری پہلی شادی ہو۔ یہ سلسلہ تقریباً پچھلے 1.5 سال سے چلتا آ رہا تھا۔ آج سے 1.5 سال پہلے میری ماں نے میری پہلی شادی کروائی، جس کے لیے میں بالکل بھی رضامند نہیں تھا۔ میرا ارادہ اتنی جلدی شادی کرنے کا نہیں تھا، لیکن میری ماں کو میری شادی کی بہت خواہش تھی، اس لیے انہوں نے لڑکی دے کر میری شادی کر دی۔ شادی سے پہلے میں اپنے آپ کو ایک مکمل انسان سمجھتا تھا، لیکن جیسے میری شادی ہوئی تو مجھ پر بہت سے راز افشا ہونے لگے، اور سب سے پہلا راز جو مجھ پر کھلا تھا اپنی ذات کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ شادی کی پہلی رات ہی جب میں کمرے میں گیا تو میرا سر چکرانے لگا۔ میں سو گیا۔ صبح میری بیوی نے پیار سے مجھے جگایا اور کہا کہ رات لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ روزانہ رات کو ہونے لگا۔ میں جب بھی بیوی کے پاس جانے کی کوشش کرتا مجھے کمزوری ہونے لگتی، میرا سر چکرانے لگتا اور میں وہیں پر سو جاتا۔ صبح جب اٹھتا تو اپنی بیوی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ مجھے شرمندگی ہونے لگتی کہ میری بیوی کیا سوچے گی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میری بیوی بے حد خوش تھی۔ اس نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی تھی، حالانکہ اس کا حق بنتا تھا کہ وہ مجھ سے شکوہ کرے۔ میری بیوی میرے اور میری ماں کے ساتھ بے حد خوش تھی اور میں اس کی خوشی پر حیران تھا۔ لیکن جیسے ہی شادی کو 1 مہینہ ہوا، میری بیوی کے تیور بدلنے لگے اور اس نے مجھ پر ایک بہت ہی غلط قسم کی تہمت لگا کر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ میں بے حد شرمندہ ہوا اور خاموشی سے اسے طلاق دے دی اور گھر سے روانہ کر دیا۔ میری ماں مجھ سے طلاق کی وجہ پوچھتی رہی، لیکن میں وجہ بتانے سے قاصر تھا۔ میں کیا بتاتا کہ میری بیوی نے مجھ پر کس قسم کا الزام لگایا تھا۔ اپنی پہلی شادی اس طرح سے ختم ہونے کے بعد میں کافی اداس اور پریشان ہو گیا تھا۔ میری اداسی کو دیکھتے ہوئے میری ماں نے فوراً سے میری دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے اپنی خوشی اتنی عزیز نہیں تھی۔ میں اس بات پہ خوش تھا کہ میری بیوی خوش رہنے لگی ہے۔ میری دوسری بیوی بھی پہلی بیوی کی طرح میری ماں کی بہت خدمت گزار تھی۔ اپنی پہلی بیوی نے جس وجہ سے مجھے چھوڑا تھا میں وہ بالکل بھول چکا تھا، لیکن میری دوسری بیوی نے مجھے اتنی محبت، عزت اور قدر دی تھی کہ میں اپنی پہلی بیوی کو مکمل طور پر بھول گیا۔ لیکن میری خوشیوں کا یہ دورانیہ بھی بہت چھوٹا تھا، کیونکہ ٹھیک 3 مہینے بعد پھر سے وہی سب کچھ ہوا جو پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ دوسری بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی مجھے چکر آنے لگتے اور میں ویسے ہی سو جاتا۔ دوسری بیوی کے سامنے بھی میں شرمندہ سا پھرتا تھا۔ میں خود کو ایسا نہیں سمجھتا تھا کہ میں ایک مکمل مرد ہوں، لیکن اب مجھے اپنی صحت پر شک ہونے لگا تھا۔ شادی سے پہلے تو مجھے کبھی اس طرح سے نیند نہیں آتی تھی، لیکن بیوی کے حقوق ادا کرنے اس سے پہلے کمزوری اور نیند کا غلبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا تھا، اور اس بار بھی یہی ہوا۔ کچھ عرصہ دوسری بیوی نے خوش و خرم میرے گھر میں گزارے اور پھر عجیب و غریب باتیں کر کے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا، اور بالآخر دوسری بیوی نے بھی طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں احساس کمتری کا شکار ہونے لگا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اپنی بیوی کو تو جیسے تیسے میں نے ٹال دیا، لیکن جو الزام مجھ پر لگایا گیا تھا اس کی وجہ سے اب مجھے عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ میرا سر ہر وقت درد کرنے لگا تھا۔ میری ماں میری اندرونی کیفیات سے انجان مجھے خوش رکھنے کے لیے میری تیسری شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو حقیقت بتانے کے بارے میں سوچا کہ میں انہیں اپنی پہلی 2 طلاقوں کی وجہ بتا دوں تاکہ وہ میری تیسری شادی نہ کروائیں، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ اگر میری تیسری شادی ہو بھی گئی تو وہ بھی کسی بھی طور پر قائم نہیں رہ پائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں سے اس بارے میں کوئی بات کرتا، میری ماں نے میرے لیے رشتہ دیکھ بھی لیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری کوئی بھی بات سنے بغیر میری تیسری شادی کروا دی۔ جو ہی میری تیسری شادی ہوئی میں اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ میں اچھے سے جانتا تھا کہ کچھ یہ عرصے بعد پھر سے وہی سب کچھ ہوگا جو پہلے بھی ہو چکا ہے۔ میری ماں میری وجہ سے کافی پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ پہلی اور دوسری شادی کے بعد تو میں خوش رہنے لگا تھا، لیکن تیسری شادی کے بعد میری تمام خوشیاں مجھ سے چھن چکی تھیں۔ میرا قلب مجھے خوش رہنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔
میری تیسری بیوی بہت اچھی تھی، وہ بھی مجھ سے پہل تو بہت محبت کرتی، لیکن میں اسے وہ محبت نہیں دے پا رہا تھا جس کی وہ حقدار تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ صرف چند مہینے اور پھر یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دن گزرنے لگے تھے، میری ماں نے مجھ سے کئی مرتبہ پوچھا کہ میں پریشان کیوں ہوں، لیکن میرے پاس اب بتانے کو کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ اب تو شادی ہو چکی تھی۔ میں اپنی ماں کو ٹال دیتا۔ تقریباً 2 مہینے گزرنے کے بعد مجھے تھوڑا بہت یقین ہونے لگا کہ شاید میری شادی عمر بھر کے لیے چل سکے، لیکن میری یہ خوش فہمی بہت ہی جلد ختم ہوگی، کیونکہ میری تیسری بیوی نے تو 3 مہینے پورے ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا، اور 2.5 مہینے کے بعد ہی اس نے مجھ پر وہی الزام لگایا اور مجھ سے طلاق لے کر چلی گئی۔ اب کہ میری ماں میرے لیے واقعی میں پریشان ہو چکی تھی کہ آخر یہ سب کیا چل رہا تھا، ایسا کیا تھا، ایسی کون سی وجہ تھی کہ میری بیویاں مجھ سے 2-3 مہینے سے زیادہ کا تعلق قائم نہیں رکھ پاتی تھی۔ اور پھر جب میری ماں نے میری شادی ٹوٹنے کی وجہ پوچھی تو اب کی بار میں نے صاف الفاظ میں اپنی ماں کو بتا دیا کہ میں بیوی کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہوں، اور اسی وجہ سے میری بیویاں مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ میری بات سن کر میری ماں سکتے میں آ گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ اتنی بڑی بات جان کر ان کا یہ رویہ بے اختیاری تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک میری ماں ڈپریشن کا شکار رہی، اور اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر میں دل ہی دل میں کلستا رہتا، میں خود سے شرمندہ تھا۔ اب دن بہ دن میری احساس کمتری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، میرا دماغ سائنسیں کرنے لگا تھا، میرا وجود آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا تھا۔ 3 بیویوں کے بعد اب کہ میرا وجود واقعی لاغر ہو رہا تھا، جبکہ 1 ہفتے تک میری ماں اس بات پر یقین کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر تقریباً 1 ہفتے بعد میری ماں نے آ کر مجھ سے کچھ ایسا کہا جسے سن کر میں دنگ رہ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ لڑکیاں اچھی نہیں تھیں، یقیناً وہ کردار کی اچھی لڑکیاں نہیں تھیں، اسی وجہ سے وہ ایک مرد کے پاس ٹک کر نہیں رہ سکتی تھیں۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا کہ ایسا کیسے ممکن تھا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ جو لڑکیاں دوسرے مردوں کی عادی ہوں وہ کبھی بھی ایک مرد کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ لیکن میری ماں نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے لیے ایک خاندانی لڑکی ڈھونڈ کر لائیں گی جو ساری عمر میرے ساتھ نبھا کر سکے، لیکن میں نے اپنی ماں سے صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اب کوئی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے لاشعور میں بھی یہ بات حفظ ہو چکی تھی کہ میں ایک نامرد ہوں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، لیکن میری ماں نے میری ایک بھی نہ مانی، اور پھر انہوں نے خاندان کی ایک خوبصورت سی لڑکی سے میری 4تھی شادی کروا دی۔ 4تھی شادی کے بعد تو مجھے کسی قسم کی کوئی خوشی یا غم محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے احساسات، جذبات سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں اچھے سے جانتا تھا کہ یہ شادی بھی نہیں ٹکے گی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، اور پھر جیسا میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ میری ماں کی پسند کی ہوئی خاندانی لڑکی بھی ٹھیک 3 مہینے بعد مجھ پر یہ الزام عائد کر کے کہ میں ایک نامرد ہوں، وہ بھی مجھ سے طلاق لے کر جا چکی تھی۔ اور اس کے بعد میں اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو گیا کہ 4تھی طلاق کے بعد میں اچانک سے سر درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ مجھے تقریباً 2 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ تم ڈپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ میری ماں بہت زیادہ پریشان تھی، اور انہوں نے مجھے تسلی دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری 5ویں شادی کے بعد مجھے یقین ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ اب مجھے کسی قسم کی کوئی شادی نہیں کرنی، لیکن میری ماں میری خوشی کے لیے زمین آسمان ایک کرنے کو تیار تھی۔ میں بہت حیران تھا کہ کوئی ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کیسے کر سکتی ہے، لیکن اپنی ماں کی خواہش کے آگے میں واقعی مجبور تھا۔ آج میری 5ویں شادی تھی۔ اپنی شادی کے بعد میں زیادہ پریشان تھا، کیونکہ اب مجھ میں مزید سکت نہیں تھی کہ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بدنامی برداشت کر سکوں۔ جانتا تو میں بہت اچھے سے تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میری یہ شادی بھی نہیں ٹکنے والی۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اپنی ماں کو منع کرنے کے باوجود بھی میری ماں نے میری شادی آخرکار کروا ہی دی۔ 5ویں لڑکی جس سے میری شادی ہوئی تھی، جیسے وہ ہمارے گھر میں آئی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ قائم نہیں کروں گا۔ میں مزید کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے میں نے خود کو اس لڑکی سے دور کر لیا۔ شادی کی پہلی رات میں گھر سے باہر نکل آیا۔ میں راستے میں جا رہا تھا، اپنی سوچوں میں مگن تھا، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ابھی میں شہر کی جانب روانہ ہوا ہی تھا کہ اچانک سے میں کسی پیر بابا سے ٹکرا گیا۔ میں نے اس پیر بابا سے معذرت کی، لیکن وہ میرا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کی اس حرکت پر میں کافی حیران ہوا کہ میں نے اس پیر کو غلطی سے ہی صحیح لیکن ٹھوکر مار دی تھی، اور وہ برا منانے کی بجائے، مجھے بد دعا دینے کی بجائے وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔
میں نے ان سے پوچھا کہ بابا آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ آج تم گھر سے فرار حاصل کر لو، جہاں بھی جاؤ گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بابا کی بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ بھلا انہیں کیسے پتا کہ میں گھر سے فرار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ میں نے بابا کو بے یقینی سے دیکھا تو مجھے اس طرح سے خود کو دیکھتا پا کر وہ ایک مرتبہ پھر سے مسکرا لیے۔ ان کی مسکراہٹ بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں سب جانتا ہوں، تم جس وجہ سے گھر سے فرار ہوئے ہو وہ وجہ ایک فریب ہے، دھوکہ ہے تمہیں دیا جانے والا سب سے بڑا دھوکہ۔ یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو تمہیں کسی بہت اپنے سے مل رہا ہے، تمہارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایسا کھیل جس سے تمہیں برباد کر دیا جائے۔ تمہارے ایک خاص رشتے نے تمہیں برباد کرنے کا پورا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ پیر بابا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا کہ شاید وہ میرے بارے میں بس اتنا ہی جان پائے ہیں کہ میں پریشان ہوں، لیکن میری پریشانی کی اصل وجہ وہ نہیں جانتے۔ اسی لیے میں نے اس پیر بابا سے کہا کہ میں مزید کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میری ماں میری 5ویں شادی کروا چکی ہے، لیکن میں اس لڑکی کے قریب جا کر اس پر اپنی کمزوری کا راز نہیں کھول سکتا۔ اب مجھ میں مزید سکت نہیں ہے کہ میں کسی اور لڑکی کی دھتکار مزید برداشت کر سکوں۔ اسی وجہ سے میں آج اپنے گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ میری ماں اپنے کمرے میں سو رہی ہے، جبکہ میری 5ویں بیوی شاید میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اپنی بات کہی اور نظریں جھکا گیا۔ جانے کیوں میں اس شفیق انسان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ یہ میرے اندر کی کمزوری تھی یا پھر میری زندگی کی سب سے بڑی کمی، جس کی وجہ سے میں شاید کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جبکہ میری جھکی نظریں دیکھ کر وہ پیر بابا پھر سے مسکرائے اور انہوں نے تھوڑی سی میرا چہرہ اوپر کیا۔ اپنے روبرو کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کچھ ایسا کہا جس سن کر یکدم ہی مجھے آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے آسمان توڑ کر میرے سر پر پھینک دیا ہو۔ زمین پیروں سے پھسلتی محسوس ہو رہی تھی، میری ٹانگیں لرزنے لگی تھیں، جبکہ میری یہ حالت دیکھ کر بھی وہ پریشان ہونے کی بجائے مسلسل مسکرا رہے تھے۔ میں نے بے یقینی سے پیر بابا کی جانب دیکھا، جو مجھے دیکھ کر یوں مسکرا رہے تھے جیسے اپنی بات کہہ کر میری حالت پر لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ تقریباً کافی وقت لگا تھا مجھے اس بات کو سننے کے بعد اسے ہضم کرنے میں، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اس بات پر رتی برابر بھی یقین نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میں نے صاف ستھرے الفاظ میں اس پیر بابا سے کہا کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ پھر سے مسکرائے اور کہنے لگے، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تم اپنے پراپر ٹیسٹ کروا لو، مجھے امید ہے کہ ڈاکٹری کارروائی کرنے کے بعد تمہیں میری بات پر یقین ہو جائے گا۔ جبکہ ان کی بات سن کر ایک مرتبہ پھر سے میں ششدر رہ گیا۔ بھلا یہ بات اب تک میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی تھی؟ در حقیقت ان لڑکیوں کے الزامات نے میرا دماغ اس قدر مفلوج کر دیا تھا کہ میں خود اس بارے میں کبھی سوچ ہی نہیں پایا۔ میں محض اپنی بیویوں کی کہی بات پر یقین کر کے اب تک چلا آ رہا تھا۔ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ میرے اندر اتنی بڑی کمی موجود ہے، تو میں کم از کم کسی ڈاکٹر سے اس حوالے سے رابطہ کر سکوں، شاید میری کمی کا کوئی علاج ہو۔ لیکن آج تک میں نے احساس کمتری کی وجہ سے اس معاملے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ پیر بابا کی یہ بات مجھے کافی حد تک بہتر لگی تھی، اسی لیے میں نے ان سے کہا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ میں پیر بابا سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے آستانے کا پتہ بتا دیا اور کہا کہ ٹیسٹ کروانے کے بعد تم ضرور میرے پاس آنا۔ میں نے ان کی بات پر لبیک کہا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ گھر جا کر بھی میں دوسرے کمرے میں سو گیا تھا، کیونکہ اب مجھے یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ میں ایک مکمل انسان نہیں ہوں۔ اگر یہ بات جھوٹی ہوتی تو پھر میری بیویوں نے مجھ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ ساری باتیں آپس میں الجھ رہی تھی اور سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے اب بس کسی بھی طور صبح کا انتظار تھا تاکہ صبح جا کر میں اپنے ٹیسٹ کروا سکوں۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی، مجھے ایک پل کو بھی نیند نہیں آئی، جبکہ وہ 5ویں بیوی جسے میں بہلا کر لایا تھا اس کے بارے میں تو میں بھول ہی چکا تھا۔ جیسے تیسے کر کے رات تو گزر ہی گئی تھی۔ صبح ہوتی میں تیار ہوا اور اماں کو کہا کہ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، لیٹ آؤں گا، میرا انتظار مت کیجیے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں شہر کے ایک بہت ہی بڑے ہسپتال کی جانب چلا گیا۔ ہسپتال جا کر میں نے اپنے تمام ٹیسٹ کروائے تو انہوں نے کہا کہ رپورٹس 2 دن بعد ملیں گی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسکی، کیونکہ میں مزید 2 دن کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں جس طرح انگاروں پر جل رہا تھا، 2 دن انتظار کرنا مانو صدیوں کا انتظار ثابت ہونے والا تھا۔ 2 دن بعد تک میری رپورٹس میرے پاس موجود تھیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے رپورٹس کو پکڑا، میرا پورا وجود لرز رہا تھا، جبکہ میرے دل کی دھڑکنیں بے تحاشا منتشر تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح امتحانات کے بعد
کسی طالب علم کا نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہو اور اس کا دل لرز رہا ہو۔ بالکل میری بھی یہی حالت تھی۔ رپورٹس لینے کے بعد میں ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ میں اچھے سے جانتا تھا کہ میری حالت آج بہت زیادہ غیر ہونے والی ہے، کیونکہ وہ رپورٹس سچی ہوئیں تب بھی، اگر جھوٹی ہوئیں تب بھی۔ اسی وجہ سے میں اپنی رپورٹس لے کر شہر کے سنسان علاقے میں آ گیا، تاکہ ان میں جو کچھ بھی ہو میں کچھ وقت کے لیے خود کو اکیلے میں سنبھال سکوں۔ اس کے بعد میں نے ایک نظر آسمان کی جانب اٹھائی اور اپنے رب سے دل میں اچھائی کی امید رکھی۔ اس کے بعد جیسے ہی میں نے رپورٹس کو کھولا تو اصل جھٹکا مجھے تب لگا تھا۔ رپورٹس پر لکھے الفاظ پڑھ کر میں کچھ پل بول نہ سکا۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا تھا، کیونکہ رپورٹس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ میں نامرد نہیں ہوں۔ میری رپورٹس بالکل کلیئر تھیں۔ کئی پل خاموشی سے آنسو بہانے کے بعد میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ مجھ میں اتنی بڑی کمی موجود نہیں تھی۔ ابھی میں شکر ادا کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ اچانک سے میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ پھر میری بیویوں نے مجھ پر اتنا بڑا جھوٹا الزام کیوں لگایا۔ اب کہ مجھے غصہ آنے لگا تھا، میرے تاثرات فوراً بدلے تھے۔ میں نے پہلے سوچا کہ میں گھر جا کر پتہ کروں، لیکن پھر خیال آیا کہ ایسا تو ایک بیوی نے تو نہیں کہا تھا، بلکہ میری چاروں بیویوں نے مجھ پر یہی الزام لگایا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک کے بعد دوسری اور پھر میری چاروں بیویوں نے ایک جیسا الزام لگایا ہو؟ ایسا کچھ تو تھا جو اب بھی میری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ اسی وجہ سے میں نے دوبارہ سے اسی پیر بابا کے پاس جانے کا سوچا تھا کہ میں اسے جا کر اپنی صورتحال کے بارے میں بتا سکوں۔ پیر بابا کے آستانے کا پتہ میرے پاس موجود تھا۔ میں اس سنسان علاقے سے باہر نکلا اور پھر کچھ ہی دیر میں اس پیر بابا کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہاں پر اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، کیونکہ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں نے پیر بابا کے پاس جا کر انہیں سلام کیا اور سر جھکا کر پیار لیا۔ پیر بابا نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہا کہ تمہیں اب تو یقین آ گیا ہوگا کہ تم میں کسی قسم کی کوئی کمی موجود نہیں ہے۔ پیر بابا کی بات سن کر ایک مرتبہ پھر سے میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور میں نے سر ہلایا۔ پیر بابا نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے خلاف کھیل کھیلا جا رہا تھا، تمہیں تو بس ایک مہرہ بنایا گیا تھا۔ پیر بابا کی بات سن کر اب کہ میں بھی شک میں مبتلا ہو گیا تھا، میں نے پیر بابا سے پوچھا کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے؟ تو پیر بابا نے کہا کہ تمہارے بہت ہی عزیز کوئی ایسا جو بظاہر تم سے بے حد محبت کرتا ہو، اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پیر بابا کی بات پر ایک دم ہی میرے دماغ میں جماکہ سا ہوا تھا اور پھر کڑیوں سے کڑیاں ملتی چلی گئیں۔ مجھے ساری کہانی سمجھ آنے لگی تھی۔ میں نے پیر بابا سے کہا کہ اب میں اپنے مجرم کو اپنے سامنے لا کر ضرور سزا دوں گا۔ یہ سوچ کر ہی میں وہاں سے نکلا اور اب میرا رخ گھر کی جانب تھا، کیونکہ میرا اصل دشمن میرے اپنے گھر میں موجود تھا۔ میرے دماغ میں سب کچھ کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ دراصل میرے 5ویں بیوی میری سگی خالہ کی بیٹی تھی اور وہ مجھے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس بات کا اس نے کافی مرتبہ اظہار بھی کیا تھا، لیکن میری ماں شاید اسے پسند نہیں کرتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھری۔ مجھے سارا شک اپنی نئی بیوی پر ہی تھا کہ یقیناً یہ سارا کھیل اسی نے کھیلا ہے، اس نے ضرور ایسا کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ یقیناً اس نے میری تمام بیویوں سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ کیا ہوگا تاکہ وہ مجھ پر الزام لگا سکیں اور مجھے چھوڑ کر چلی جائیں اور اس کا راستہ صاف ہو جائے۔ لیکن ایسا کبھی بھی ممکن نہ ہو سکا، کیونکہ شادی کے بعد میری ماں نے میرے لیے اور لڑکیاں ڈھونڈی، لیکن کبھی بھی اسے میری بیوی بنانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ جو میری 5ویں شادی کی بات ہوئی اور جب میری ماں نے مجھے لڑکی کا بتایا، میں تب خود بھی بہت حیران ہوا، کیونکہ ماں کی خواہش کی وجہ سے میں چپ کر گیا کہ مجھے لگا کہ شاید اس لڑکی کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ جیسے میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ ابھی رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی اتنی جلدی نہیں سوتا تھا۔ میری ماں تو جب تک میں گھر واپس نہ آ جاتا تب تک نہیں سوتی تھی۔ میں حیران ہوا کہ آج میرے گھر میں اس قدر خاموشی کیوں ہے۔ اچانک سے مجھے اپنی ماں کے کمرے کی لائٹ چلتی نظر آئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری ماں جاگ رہی ہے، شاید وہ انتظار کر کر کے تھک گئی ہوگی، اس وجہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی اثناء میں بھی اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ادھ کھلے دروازے سے مجھے باتوں کی آوازیں سنائی دی تو میرے پاؤں بے ساختہ وہیں رک گئے۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور جو باتیں مجھے سننے کو ملی انہوں نے جیسے میرے جسم سے روح کو کھینچ لیا تھا۔ بے یقینی تھی۔ میں جو اپنی بیوی پر شک کر رہا تھا، اتنی بڑی حقیقت جاننے کے بعد میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا تھا، کیونکہ سامنے ہی میری ماں اور میری 5ویں بیوی کھڑی تھی۔ میری ماں میری بیوی سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں محض 3 مہینے کے لیے میرے بیٹے کے ساتھ رہنا ہے، اس کے بعد تم اسے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میری ماں نے میری بیوی کو
ایک ڈبیا پکڑائی اور کہا کہ اس میں نشہ اور ادویات ہیں، تمہیں ہر روز رات کو میرے بیٹے کو یہی دوائیاں دینی ہیں اور ٹھیک 3 مہینے بعد تم اسے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ جبکہ میری بیوی مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ یہ سب سن کر میں مزید وہاں کھڑا نہ ہو سکا اور میں نے دھار سے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں میرے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو نظر انداز کیا اور اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ میری ماں کا رنگ فک ہو چکا تھا جبکہ میری بیوی کا رنگ بھی اڑ چکا تھا۔ میں نے سیدھا اپنی ماں سے پوچھا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا۔ یکدم ہی میرے یہ سوال پوچھنے پر میری ماں نے مجھے زوردار دھکا دیا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور پھر انہوں نے مجھے ایسی حقیقت بتائی کہ وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا۔ میری ماں نے کہا کہ تم میری سگی اولاد نہیں ہو، میں تمہارے باپ کی پہلی بیوی تھی، میں تمہارے باپ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی اور تم کو پیدا کر کے تمہاری سگی ماں خود تو گئی اور تمہارا باپ بھی مر گیا، لیکن تمہیں میرے حوالے کر گئے۔ برسوں سے میرے دل میں یہ آگ جل رہی تھی کہ جب میرے پاس اولاد نہ ہوئی تو تمہاری ماں کے پاس کیوں ہوئی۔ بس اسی وجہ سے میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی تم بڑے ہو گئے تو میں تمہیں بھی وہی ساری اذیت سے دوچار کروں گی جس اذیت سے میں ساری زندگی گزری ہوں۔ تمہیں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ بات سچ ہے، یہ سب کچھ میرا ہی کیا دھرا ہے۔ میں تمہیں اسی مرض کا عادی بنانا چاہتی تھی جس مرض میں میں مبتلا ہوں۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے بہت بڑا صدمہ لگا تھا کہ جسے ساری عمر اپنی ماں سمجھتا آیا وہ دراصل میری ماں تھی ہی نہیں، اور اس نے مجھے محض اس وجہ سے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ وہ میرے بڑے ہونے پر اپنی محرومیوں کا بدلہ مجھ سے لے سکے۔ اپنی ماں کی سوچ پر مجھے بے انتہا افسوس ہوا تھا۔ میری ماں کو اپنے کیے پر بالکل بھی شرمندگی نہیں تھی، لیکن میں اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ کیسے جاتا؟ وہ آخر تھی تو میری ماں ہی۔ بے شک جس مرضی مقصد کے لیے انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، لیکن میری پرورش تو انہوں نے ہی کی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو معاف کر دیا کیونکہ اس کے علاوہ میں اور کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ میری سگی ماں نہیں تھی، لیکن میرے لیے تو بچپن سے وہ میری سگی ماں ہی تھی، کیونکہ میں تو حقیقت جانتا ہی نہیں تھا۔ اور اچانک سے اس بات کا علم ہونا کہ وہ میری سوتیلی ماں ہے، میں اس وجہ سے ان سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں ایک رشتہ مجھ سے چھن گیا تھا میری ماں کا، وہیں پر مجھے ایک اور مخلص رشتہ مل گیا تھا جو میری بیوی کا تھا۔ میری 5ویں بیوی یعنی کہ میری خالہ کی بیٹی مجھ سے بچپن سے محبت کرتی تھی، اس لیے اس نے میرے ساتھ برا کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور خود میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا۔ آج میں اور میری بیوی اس گھر میں ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میری ماں بھی میرے ساتھ ہی رہتی ہے، مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے۔ میں اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ منہ پھیر لیتی ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ میرے اتنے سالوں کی محبت بھی انہیں موم نہیں کر سکی۔ شاید یہ انسانی نفسیات کی ایک قسم ہے کہ انسان اپنا ماضی نہیں بھولتا ہے اور اپنی ماضی کی محرومیوں کا بدلہ سالوں کے انتظار کے بعد اپنے دشمن یا اپنے دشمن کی اولاد سے لینے کا منتظر ہوتا ہے۔ میں نہ تو اپنی ماں کو چھوڑ سکتا ہوں نہ انہیں گھر سے نکال سکتا ہوں۔ بس مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ وہ میری سوتیلی ماں ہے، بلکہ دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے مجھے سگا بیٹا نہیں سمجھا۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔